علامہ اقبال لکھتے ہیں، اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ ملک میں کبھی کافروں کا دور دورہ، ان کی چلت پھرت اور بھاگت دوڑ اور ان کے بڑے بڑے جلسے جلوس، راجے رجواڑوں کے ساتھ ان کے تعلقات، کاروبار منڈی میں ان کی ساکھ دھاک، قوم کے چودھری اور بڑے لوگوں سے ان کی ملی بھگت، گنڈے اور بدماش طبقے سے ان کا گٹھ جوڑ، اس سب دیکھ کر تم کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک ہی جھٹکا ان سب کی ہوا نکال دے گا۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا کیوں نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ مخافت اعمال کی چکی چلتی آہستہ ہے اور پیستی باریک سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعائیں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ حالات جیسے بھی ہو، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گما بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، تاؤوں میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اس کو لازمی شریک کرنا۔ یا اللہ اس دن ذلت سے بچا لینا جب اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والے سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں، اور بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، محبت اور عزت نہیں۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں ہے تو باقی دن کی پلاننگ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ لڑکی کی زندگی میں 4 دفعہ ایسا وقت آتا ہے جب وہ جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب نکاح ہو اس کے فوراً بعد جو دعا مانگے۔ نمبر 2، جب لڑکی شادی کے بعد اپنے سسرال کے دروازے سے گھر کے اندر جاتے وقت۔ عزت، اولاد، خوشیاں، شوہر کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مانگنے چاہیے۔ نمبر 3، شادی کی رات کی پہلی صبح۔ نمبر 4، جب اولاد ہو تو اس وقت۔ This quote makes me cry۔ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ جب نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو خالی حاضری لگانے کے لیے بھی جایا کرو اور اسے بتایا کرو کہ دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر میرے مولا تیری محبت میں آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ رخ بلغم اور تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی نداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر سے نکلے ہیں تلاش بندگی میں روزدار بن کر، دعا ہے
کہ اس بار ہمیں رضا الہی مل جائے، آمین۔ تیرا غرور عبادت تجھے لینا ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز بہت۔ جس معاشرے میں نکاح پڑھانے والے عالم کو 500 روپے اور جوتا چوری کرنے والے کو 10,000 روپے دیا جائے تو اس معاشرے میں عالم نہیں چور ہی پیدا ہوں گے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا۔